السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ مارننگ بچوں، آج میں پھر ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ پیارے بچوں، میں نے اس کوشچن اور آنسر کا چیپٹر میں نے پڑھا دیا ہے، جس کو ابھی میں حل کروں گا۔ اس کا میں نے چیپٹر پڑھا دیا حمد۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ پہلے جا کر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے حمد کو، پھر جا کر آپ اس کے کوشچن اور آنسر کو حل کیجئے گا، کیونکہ آنے والا جو 10th کا ایگزام ہے اس میں ضرور اس میں سے ایک نہ ایک کوشچن دیتا ہے، تو آپ ضرور غور سے دیکھیے، اور میں جو بتاؤں گا اس کو آپ روک روک کر لکھ لیا کیجئے کاپی میں، تاکہ آپ کو ایگزام کے ٹائم میں آسانی کے ساتھ آپ دیکھ سکیں گے کاپی کھول کر۔ اس لیے آپ ضرور اس کو کاپی میں لکھ لیجئے کوشچن اور آنسر کو، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیے غور کیجئے، خدا تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہے، ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے۔ بہت ساری نعمتیں عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، خدا تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہے۔ خدا تعالیٰ نے آسمان بنایا، زمین بنایا، پیڑ پودے اگائے، اس میں سبز پھل میوے اگائے، یہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے ہمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے شکر ادا بھی کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے، سوچئے اور بتائیے، شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ بیل بوٹے مٹی ہی میں پیدا ہوتے ہیں، اس لیے شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کہا ہے، تو اس کو یہاں اس طرح لکھیں گے۔ اب دوسرا سوال دیکھیے، سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، سورج ہی سے گرمی اور روشنی ملتی ہے، اسی سے پھل اور اناج پکتے ہیں، اسی لیے شاعر نے سورج کو سر چشمہ کہا ہے۔ آپ اس کو لکھ لیجئے گا۔ چڑیا خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہے؟ تیسرے نمبر سوال میں چڑیا خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صبح و شام پرندے چہچہا کر اس خدائے بزرگ و برتری کی تعریف کرتے ہیں، اسی لیے شاعر نے چڑیا کو خدا کا تسبیح خواں کہا ہے، اسی لیے شاعر نے چڑیوں کو خدا کا تسبیح خواں کہا ہے۔ اب دیکھیے نمبر 4 پر، آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا، آخری شعر میں کارخانے سے مراد ہے کارخانہ قدرت، یعنی یہ عالم رنگ و بو، یہ حسین اور وسیع کائنات۔ آسان جواب دنیا۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ دنیا۔ بس دنیا لکھ دیں گے، تمام باتیں ختم ہو جائے گی۔ اب نیچے دیکھیے، عملی کام، یہ ضرور آتا ہے سوال میں کہ عملی کام بتلائیے، اس پر آپ 5 جملے لکھ دیجئے، 6 جملے لکھ دیجئے، 7 جملے لکھیے، اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ تو میں ضرور سوال بھی حل کرواؤں گا 2025 کا 2024 کا 2023 کا، ضرور سوال حل کرواؤں گا اردو کا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ اس نظم کی روشنی میں نیچے دیے گئے مصرعے پر 5 جملے لکھیے۔ تعریف اس خدا کی، یعنی اس نظم میں جو تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، اس پہ 5 جملے لکھنا ہے۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، آپ اپنے کاپی میں ضرور لکھ لیجئے، میں بھی یہاں لکھ کر بتا دیتا ہوں آپ کو۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، یہ ایک جملہ ہوا۔ اب اسی پہ 5 جملے لکھنا ہے، تو اس کا جواب اس طرح ایسے جواب ڈال دیں گے، ہم ایسے جواب ڈال دیں گے، اور اس کے بعد ہم جملہ لکھیں گے، 5 جملے لکھیں گے، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنا۔ اس پہ نمبر 1 ڈالیں گے کہ خدا نے یہ حسین دنیا بنائی ہے، خدا نے، ایسے لکھ، خدا نے یہ حسین دنیا بنائی ہے۔ ایک ہو گیا۔ اب لکھیں گے 2 لکھیں گے، اس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں۔
اس طرح لکھیں گے۔ نمبر 3، آپ بھی اپنے کاپی میں اس کو ضرور اتار لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اس نے پیڑ پودے اور بیل بوٹے پیدا کیے۔ اس نے پیڑ پودے اور بیل بوٹے پیدا کیے۔ اب دیکھیں نمبر 4 پر لکھنا اس نے پرندے پیدا کیے۔ اس نے پرندے پیدا کیے ہیں۔ سب میں ہیں لگائیں گے، یہاں پیدا کیے ہیں کیونکہ اوپر میں ہم نے ہیں لگایا تھا، اسی لیے ہیں لگائیں گے، سب میں ہیں اس نے پرندے پیدا کیے ہیں۔ اب نمبر 5 پر لکھیں گے اس نے سورج بنایا جس سے ہمیں روشنی اور گرمی ملتی ہے۔ اس نے سورج بنایا جس سے ہمیں روشنی اور گرمی ملتی ہے۔ روشنی اور گرمی ملتی ہے۔ اس کو ہم لکھ لیں گے اپنے کاپی پر تاکہ ہمیں بعد میں یاد رہے اور ذہن میں بیٹھ جائے۔ اس طرح ہم اس پر 5 جملے لکھ سکتے ہیں۔ جس طرح اس نے کہا کہ اس نظم کی روشنی میں نیچے دیے گئے مصرعے پر 5 جملے لکھیے، تو یہ 5 جملے ہم آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ چلیے ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ میرے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اور خاص کر ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے لیے دعا کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔